میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو 3 آیات میں نے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی مخاطب کیا ہے، اور فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب ایمان والوں نے تو ایمان لایا ہے، پھر جب کہتے ایمان لے آؤ، اس کا کیا مطلب؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک معنی تو اس کا یہ کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی اس کا معنی ہے اے ایمان والو، زبان سے تو آپ لوگوں نے ایمان لے آیا، لیکن اعمال صالحہ کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کر لو۔ ایک ہے اقرار باللسان، دوسرا ہے تصدیق بالقلب۔ یہ اقرار باللسان سے تصدیق بالقلب ضروری ہے، اشد ضروری ہے، کیونکہ قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرما رہے ہیں بھائی کہ ہم نے ایمان لایا بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، اور احسان جتلا رہے تھے اپنے ایمان لانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم ایسے مسلمان ہوئے بغیر جنگ کے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمایا، قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیں، لم تؤمنوا، ابھی تک آپ لوگوں نے ایمان نہیں لایا، ولیکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے اسلام لایا اور ہم اسلام کے حدود میں داخل ہوئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبہم، اور ابھی تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، یعنی اب اللہ معاف فرمائے، ہم سب نے بھی ایمان لایا، ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں بھی اپنے ایمان پر اور اسلام پر فخر ہے، احساس ہے ہمیں، لیکن سوچے تو صحیح کیا ہمارے دلوں نے تسلیم کیا ہے؟ اب ہمارا ایمانی حالت یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم اپنی آنکھوں کو نیچے نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو نا، ایک ٹارچ ہے وہ روشنی دے رہی ہے، لیکن اس وقت جب وہ چارجنگ اس کی صحیح ہو، جیسے جیسے اس کی چارجنگ کمزور ہوتی جا رہی ہے تو روشنی بھی کم ہوتی ہے۔ ایک موقع پہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ بھئی وہ ٹارچ روشنی تو نظر آتی ہے لیکن وہ روشنی خود ہی ایک اسی بندے کو بھی فائدہ نہیں دے رہے جس کے ہاتھ میں وہ ٹارچ ہے، کیونکہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے وہ۔ اس لیے اللہ معاف فرمائے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ ہاتھ میں موبائل ہے، خبریں دیکھ رہے، کچھ ہے، اب انہی بیچوں بیچ میں ایسے حالات آ جاتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آنکھوں کو نیچے کر دے۔ اللہ فرمائے، قل للمؤمنین، اے پیغمبر مومنوں سے کہہ دے، ایمان کا مذاکرہ ہے ذرا، اے پیغمبر علیہ السلام ایمان والوں سے کہہ دے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنے آنکھوں کو نیچے کر دے۔ اب آنکھ کو بند کرنے کے لیے نہ بریک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بھئی خود بخود ایسا کر دو بند ہو جاتے ہیں۔ ابھی اگر یہ مشکل ہوتی ہے کہ بھئی اس پر ہاتھ رکھو، اس کو نیچے کر دو، یہ پلکیں ایسا بند نہیں ہو رہے، تو پھر تو مشکل ہے۔ ابھی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی اس میں، بس تھوڑا سا حرکت دو، یہ خود بخود بند ہو جاتے۔ اللہ کا حکم جو ہے نا، اللہ کے حکم میں نافرمانی نہیں ہوتی ہے بندے سے، لیکن اندر ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اس میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ آنکھوں کا یہ پردہ نیچے کر دے۔ غیر محرم سامنے آ رہی ہے، ہم اپنے آنکھوں کو نیچے نہیں کر سکتے، ایمان کمزور ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں،
اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی ایمان کو مضبوط کرنا ہے، دل سے بھی یہ بات تسلیم کرنا ہے کہ ہاں یہ باتیں ہم نے ماننی ہے۔ ہم بچے تھے، کسی زمانے میں پڑھتے تھے، ہمارے مدرسے کے پڑوس میں ایک ہاسپٹل تھا، تو اس میں صفائی کرنے والا تھا عیسائی۔ تو ہم اکثر اس کو جب ہم ہاسپٹل جاتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ چچا تو مان لے ہو، آپ سارے لوگ مسلمان ہیں، آپ اکیلے دوسرے مذہب کے ہو، کیوں اپنے دوسرا مذہب اختیار کیے، مسلمان ہو جاؤ۔ ہم اس کو تنگ کرتے تھے، اس کو ترغیب بھی دیتے رہتے تھے ساتھ۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگا بیٹا تو بہت پیچھے لگا ہے، مجھے چھوڑتا نہیں ہے۔ اچھا آج میں مسلمان ہوتا ہوں، آپ ایک کام کرو گے؟ میں نے کہا ضرور کروں گا۔ اس نے کچھ ڈبے مبے دوائی وغیرہ کے جمع کیے ہوئے تھے، اس کو آگ لگانے کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا بیٹا ماچس نہیں ہے میرے پاس، ماچس لے آؤ تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو بہت ہلکا سا ہوتا ہے۔ بعد میں بھاگنے لگا، دکان کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں ارے بھائی عیسائی مسلمان ہو رہا ہے، چیخے لگاتا رہا۔ وہ دکان تک پہنچا اور وہاں سے میں نے ماچس خرید کے لایا، اس کو دیا۔ میں نے کہا مسلمان ہو جاؤ نا۔ اس نے کہا ابھی تھوڑا صبر تو کرو۔ میں نے کہا نہیں، جب تک آپ مسلمان نہیں ہوں گے میں آپ سے ماچس واپس لوں گا، وہ ماچس نہیں دوں گا۔ میں نے کہا نہیں پہلے ماچس دو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پہلے آپ مسلمان ہو جاؤ پھر میں ماچس دوں گا۔ اس نے کہا چلو یار آپ کو خوش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا۔ میں بہت خوش ہوا اور لوگوں کہتا ہوا بھائی عیسائی مسلمان ہوا، یہ کافی میں خوشی کا مظاہرہ کرتا۔ تو وہ ہنس رہا تھا، مسکراہٹ کی کیفیت میں ہوتا تھا وہ۔ میں سوچا یہ ہنستا کیوں ہے؟ اب یہ تو بھائی ایمان اس نے لایا، مسلمان ہوا، اچھی بات ہے۔ اس نے اپنا کام پورا کیا، وہ دوائی ڈبے وغیرہ جو کاغذات تھے اس کو جلا دیے۔ مجھے کہا بیٹا یہ ماچس اپنا واپس لے لے۔ میں نے کہا نہیں آپ نے اتنا بڑا کام کیا، آپ ہی رکھ دے۔ کہتے میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں بھائی آپ مسلمان ہو گئے؟ کہتے نہیں میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ بھائی کیسے مسلمان نہیں؟ وہ بھی کلمہ پڑھ لیا آپ نے؟ کہتے ابھی پھر بھی پڑھ لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھو یہ مسلمان ہے نا، آپ مسلمان ہو گئے۔ کہتے نہیں بابا میں مسلمان نہیں ہوں۔ بھائی کیسے مسلمان؟ میرے سامنے آپ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہوں۔ عجیب بات ہے یار۔ اگر کہتے بیٹا یہ لا الہ الا اللہ تو صحیح ہے، دل سے اس کی تصدیق کر رہا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کا تصدیق میرے دل نے جو ہے نا محمد رسول اللہ کا تصدیق نہیں کیا ہے۔ میں دل سے اس کو نہیں مانتا ہوں، صرف زبان سے کہہ رہا ہوں۔ اوہو میں تو محنت ہی ضائع ہوا میرا۔ ابھی مجھے پتہ چلا کہ دیکھو بھائی یہ دل سے تصدیق کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک دفعہ پھر وہ اس کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، ہم بازار سے آ رہے تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ پھر میں نے اس کو چھیڑا، چچا اس دن بھی آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، آپ مسلمان ہوئے تھے، پھر جو ہے نا آپ منکر ہو گئے، یہ ہے وہ ہے، ابھی تو مسلمان ہو جاؤ، اللہ کو مان لو، نبی کے طریقوں پہ زندگی گزارنا شروع کر دو۔ تو اس نے کہا بیٹا آپ مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، دیکھو مجھے اللہ سے جتنی محبت ہے نا اتنی محبت آپ کو نہیں ہے۔ نے کہا نہیں بابا ہمیں بہت محبت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کرتے، کیسے آپ کو زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا چل آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے مجھے کہنا؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا آپ اپنی محبت کا کوئی نشانہ دکھائے۔ میں نے کہا یار کیا نشانہ دکھاؤں، بس ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ نشانے ہیں۔ کہتے نہیں اس کے علاوہ کوئی نشانے بتائے۔ میں نے کہا یار کیا بتاؤں ابھی؟ اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے اپنے جیب سے، یہاں پہ اس کا جیب بنا ہوا تھا، جیب سے ایک ٹکا ایک لوہا نکالا، اس لوہے پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ کہتے مجھے اللہ کے نام سے اتنی محبت ہے کہ ہمیشہ یہ لوہا اپنے دل کے قریب ہی رکھتا ہوں محبت کی وجہ سے۔ میں نے کہا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ملاؤ گے تو یہ ٹکڑا فائدہ نہیں دے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ہمیں ملا ہے۔
اس کی قدردانی ضروری ہے، اس پر محنت کرنا ہے۔ اب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان سمجھ رہے ہے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، یہ نافرمانی کر رہا ہوں، اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کر رہا ہے۔ دیکھو نا، ایک جگہ پہ چور چوری کر رہا ہے، اب چور کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ چوری کرنا گناہ ہے، چور کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کو یہ طاقت ہے کہ تالا توڑتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھوں کو شل کر دے۔ اللہ فرما رہے قل کہہ دیجئے پیغمبر لوگوں کو، ان اخذ اللہ سمعکم، کہ نافرمانی کرتے وقت جب آپ بد نظری کر رہے ہو، مجھے یہ طاقت ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت چھین لوں۔ اب مجھے پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور طاقت بھی ہے کہ میری آنکھوں کو نابینا بنا دے۔ آپ کی کانوں سے سننے کی طاقت چھین لوں، وابصارکم، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت چھین لوں، وختم علی قلوبکم، اور آپ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دوں۔ کچھ بھی سمجھنا ہے، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی دوسرا الہ اللہ کے علاوہ؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ہمیں اس بات کا احساس ہے، چور کو بھی اس بات کا احساس ہے، لیکن اندر ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ کمزور ایمان اس چور کو چوری سے نہیں روک سکتا۔ کلمے بھی پڑھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی کھڑا ہوگا وہ۔ اب یہی چور اگر اوپر دیکھے کہ بھئی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو وہ ڈر جائے گا اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ایسا نہیں کہ کیمرے میں میرے تصویر آ جائے۔ ظاہری نقشے سے تو وہ متاثر ہے، لیکن اندر ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس کمزور ایمان کی وجہ سے یہ انسان اس گناہ سے نہیں رک سکتا۔ اس لیے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ایمان ہم نے لایا، لیکن ایمانی سطح بہت کمزور ہے۔ آج بازار جائے، اللہ معاف فرمائے، ریڑے والے ایک چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے، لیکن وہ کتنی قسمیں کھاتا ہے، آپ کو اتنا متاثر کر دے گا قسموں کے ساتھ کہ آپ یقین کر لو گے، اور اس سے وہ چیز جو اس دم کا نہیں ہوتا ہے آپ خرید لو گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا میرے امت پر، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایک بندہ ایمان کی حالت میں ہوگا لیکن شام کو وہ کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، صبح ایسے حالت ہوگی وہ کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے یہ دین کو اپنے دنیاوی مفاد کی غرض سے بیچے گا۔ اب ریڑے والے ہوتے ہیں بیچارے، مثال طور سے بیچتے ہیں، آپ بھائی کتنے کا ہے؟ 200 کا ہے، بھائی 150 کا ہے، وہ قسم میں کہا کہ کہیں گا نہیں بھائی 150 میں تو خود نہیں آیا، 180 میں ہمیں ملے گی، تو آپ ان کی قسموں سے اتنا متاثر ہوں گے، آپ ضرور 200 میں اس کو خرید لو گے، لیکن حقیقت میں اس نے وہ 120 140 میں خریدا ہوگا۔ قسموں کے ذریعے سے اپنے کاروبار بڑھائے گا، اپنی مفاد۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ایمان پر محنت کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے ہی ایمان لے آتے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایمانی قوت بھی اتنی مضبوط ہو جاتی تھی کہ بھئی وہ ہر موقع پہ تسلیم ہونے کے لیے تیار تھے۔ اب دیکھو ایک موقع پہ شراب کی حرمت کا حکم آیا، اب شراب کے بھرے ہوئے مٹکے ہیں، راستے میں پیغام ملا کہ شراب کی حرمت کی حکم آئی ہے۔ اب ان کی ایمانی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ فوراً مٹکے نیچے اتار دیا اور سارے گرا دیے۔
ہم ہوتے ہیلا بناتے، چلو یہ تو ابھی یہ تجارت تو ہم نے شروع کیا ہے، یہ پہنچا دیں گے، آئندہ کے لیے نہیں کریں گے. نہیں، وہ فوراً کہتے تھے آمنا اور سلمنا، ہم نے مان لیا، اب تسلیم ہو گئے بس. ایک صحابی مہاجر صحابی تھا، انصاری صحابی سے زمین اجارے پر لیا. مفتی محمود گنگوئی صاحب نے یہ بات لکھی ہے. اب وہ بہت زیادہ زمین اور کافی فائدہ آتا اس زراعت اور اس اجارے میں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ اجارہ جو ہم نے کیا ہے یہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے. اس انصاری بھائی کو بلایا کہ بھئی یہ محنت میں نے کیا ہے، جو بھی کیا ہے، یہ زمین آپ واپس لے لے. نے کہا بابا آپ نے اتنا محنت کیا ہے اور اس میں اتنا فائدہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی آ رہا ہے، کیوں خواہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ بھائی آپ لو. کہتے ہیں نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو اس نے وہ سارا زمین واپس کر دیا، اجارہ ہی ختم کر دیا. اب کتنے ہمارے ذمہ دار بھائی ہوں گے، کسی نے پوچھا ہے کہ ذمہ داری اجارے کا کیا طریقہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کچھ مسائل بھی ہے کہ بھائی بس زمین ہے، کاشت کرنا شروع کر دو. ہمارے غلے میں کیوں برکت نہیں ہے؟ حالانکہ ہم محنت کر رہے، ہمارا پسینہ بہتا ہے، ہم پیسے خرچ کر رہے، اور ایکڑوں کی زمین ہوتی ہے، کئی کنال زمین ہوتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتا، اور نہ ہم شرعی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اندر ایمان کمزور ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت یہ تھی کہ پہلے تو ان سے نافرمانی نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ اگر نافرمانی ہو بھی جاتی تو فوراً اتنی ندامت کہ ان کی توبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کی بھی جو ہے نا مغفرت فرما لیتے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میرے اوپر رجم کا سزا حکم جو ہے وہ جاری کر دے. اب رجم کرنا کتنا بڑا سزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشفق تھے، فرمایا ابھی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توبہ، استغفار، ندامت کا موقع دیا. مفسرین لکھتے ہیں اگر یہ توبہ استغفار کر لیتی اور نہ چلے جاتے دوبارہ تو اللہ اس کو معاف کر لیتے. لیکن ان کے اندر ایک ایمانی طاقت، کافی عرصہ کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، بچہ گود میں اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کے نتیجے میں میرا یہ بچہ پیدا ہوا، اب میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کر دے، میں آخرت کی سزاؤں کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. اب یہ بھی تو بہت سا سزا ہے، رجم، اس کو پتھروں پہ مارنا اور جو ہے نا کتنی کی سختی کے ساتھ اس کا خون وہ روح نکلتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، جب خود کھانے کا استعداد اس میں پیدا ہو جائے پھر آ جاؤ، پھر اللہ کا حکم نافذ کر دیں گے. پھر موقع دیا. ابھی اگر ہم ہوتے تو بس. اب کافی عرصہ گزر رہا ہے، بچہ اتنا ہوا کہ وہ کھانے کے قابل ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ کھانے کا کوئی ٹکڑا بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے رسول، شیطان کی جال میں آئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ابھی اسی غلطی کے نتیجے میں میرا یہ بچہ پیدا ہوا، لیکن میرے اوپر اللہ کا حکم دنیا ہی میں نافذ کر دے، آخرت میں جو سزا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں. وہ بہت سخت ہے. اب دیکھو تو صحیح،
وہ کون سی بات تھی جو بار بار اس کو مجبور کر رہی تھی؟ کوئی شرطہ لگا ہوا ہے پیچھے سے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار مہلت دے رہا ہے. اندر ایمانی قوت ہے، ایمانی مضبوطی ہے، اس کی وجہ سے اس کو سکون نہیں ہے. غلطی تو ہو جاتی ہے، شیطان پیچھے لگائے. تو جب تیسری دفعہ وہ آئی، اللہ نے کہا چلو اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اس پر رجم کا حکم نافذ کر دو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو لے گئے اور ان کے لیے کھڈا کھود لیا اور رجم کے جو اصول ہوتے ہیں پتھر مارنا اس کے اوپر شروع کر دیا. اللہ معاف فرمائے ہم کتنا نافرمانی کر رہے ہیں آج کل. تو اللہ معاف فرمائے ہم سب اس میں ایسے مبتلا ہے، کیا بتائیں. لیکن پھر توبہ استغفار کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم شام کو یعنی عشاء کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ ضرور پڑھ لو. اے اللہ، آج تو میں نے بہت گناہ کیے، آنکھ کے غلط استعمال، کان غلط استعمال، زبان غلط استعمال. اے اللہ مجھے معاف فرمائے. اس لیے 2 رکعت صلاۃ توبہ ضرور عادت بنایا. اب وہ خاتون ان کے اوپر جو ہے نا رجم کا حکم جاری کیا. صحابہ کرام نے پتھر مارنے شروع کر دیے. ایک صحابی نے پتھر مارا، اس کے سر پہ لگے اور سر سے خون بہنا شروع ہوا اور وہ فوارے کی شکل میں ایک صحابی کے کپڑوں پہ وہ خون گر گئی. اس صحابی نے برا بالا اس کو کہہ دیا، آپ نے ایسا کیا، بدکار ہے، یہ ہے، آپ کی وجہ سے ہمارے کپڑے جو ہے ایسے ہو گئے. انسان ہے، اللہ معاف فرمائے. اوہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا آپ ان کو بدکار نہیں کہو، آپ اس پہ، بلکہ اس نے ایسا توبہ کیا کہ اگر پورے مدینے والوں پر بھی اس کا توبہ تقسیم کیا جائے تو سب کو اللہ معاف کر دیں گے. اب دیکھو نا اس خاتون کو کس بات نے مجبور کیا اندر سے. رجم کے لیے وہ تیار ہو گئی، اندر ایمانی طاقت تھی، ایمان مضبوط تھا. جب ایمان مضبوط ہو تو کسی قسم کی نافرمانی ہوگی نہیں ہم سے، اور خدا نخواستہ اگر ہو بھی جائے تو فوراً ہمیں ندامت کا احساس ہوگا، توبہ استغفار کر لیں گے. ایک دوسرا صحابی، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کا نام ہے. اب اس سے بھی غلطی ہو گئی. اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ واقعات سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ذریعے سے ہمیں بیان کیے، ہمیں پہنچا دی تاکہ اللہ کے احکامات سارے پکے اور سچے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا. وہ دوسری طرف سامنے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کر دے، آخرت کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے دوسری طرف پھیر لیا، آخر اس طرف بھی آیا ہو. ہم ہوتے تو ماشاءاللہ پاس موقع مل بھائی. ایک آدمی میرے ساتھ تشکیل میں ملا سہیوال میں، نے کہا مولوی صاحب ایک جگہ پہ مجھے سونے کا ٹکڑا ملا ہے، میں اس پہ کیا کروں؟ میں نے کہا جس کا ہے اس کو واپس کر دے، یا جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ اعلان کر دیں. نہیں، لگتا ہے کوئی غیبی مدد مجھے ملا ہے، ایک چپکے سے جگہ پہ پڑا ہوا تھا، کوئی وہاں پہ تھا ہی نہیں. میں نے کہا دیکھو یہ دینداری کی شکل میں شیطان اس کو دھوکہ دے رہے کہ بھائی اٹھاؤ سونا ہے، یہ غیبی مدد آپ کو ملا ہے، کوئی یہ آئی نہیں، کس سے یہ آ گرا ہے؟ غیبی آسمان سے آپ کو گرا ہے. ایمان جب کمزور ہو پھر ہیلے بناتا ہے انسان. ایمان جب مضبوط ہو پھر احتیاط کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں. اب یہ صحابی بار بار جب سامنے ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اس پر بھی حکم نافذ کر دو. اس پر بھی رجم کا حکم ہوا. کیا رجم تو بہت سخت سزا ہے،
انسان تو ایمانی قوت کی وجہ سے اپنے آپ کو پیش تو کر دے، لیکن انسانی طاقت اتنی نہیں ہے وہ پتھر مارنا برداشت کرے، خون بہ رہا ہو، اس کو بھی پتھر مارنے شروع کر دیے، لیکن تکلیف کی وجہ سے اور خون وہ برداشت نہیں کر سکا، بھاگنے لگا، آگے آگے وہ جا رہے، دوسرے پیچھے صحابہ آئے، وہ دوڑتا ہوا بہت تیز آگے نکلا۔ اب وہ ایک پہاڑی کا راستہ ہے، وہاں پہ جا رہے، بھاگ رہے، جان چھڑانے کی کوشش کر رہے۔ اتنے میں ایک دوسرا صحابی وہاں سے اس پر آیا، اس راستے میں کوئی دوسرا پہلو بھی نہیں تھا کہ اس میں وہ موڑ لیتا، بس یہی راستہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس پر تو اللہ کا حکم، رجم کا حکم ہوا ہے اور یہ بھاگ رہا ہے، تو اس نے وہاں پہ اونٹ، مرا ہوا اونٹ تھا، اس کے جبڑا پڑا ہوا تھا، وہ اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا اور وہاں پہ وہ انتقال کر گیا۔ اب یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلان بندہ بھاگ رہا تھا، اس پر اللہ کا حکم نافذ ہوا اور رجم کا، لیکن وہ بھاگ رہا تھا، راستے میں مجھے ملا، وہاں پہ ان کا جبڑا ملا اور میں نے اس کو اٹھایا اور اس کو سر پہ مارا، جس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے کہ اللہ کے بندے، اللہ نے اس کو موقع دیا تھا، آپ نے کیوں اس کو مارا؟ آپ بھی اس کو راستہ دے دیتے۔ ان دو قصوں سے مقصد یہ ہے کہ اب دیکھو، یہ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے انسان سے، خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن غلطی پر ندامت یہ ایمان کی قوت سے ہوتی ہے۔ غلطی کا احساس، نافرمانی کا احساس یہ ایمان کی قوت سے ہوتی ہے۔ آج ہم نافرمانی بھی کر رہے ہیں، نافرمانی نہیں، نافرمانیاں، لیکن کیا ہمیں احساس ہے کہ آج میں نے یہ آن، یہ پیارے آن کے، یہ کان، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں پورے دن استعمال کیا، کم از کم توبہ استغفار تو کر لوں نا۔ یہ توبہ استغفار کے احساس میں کیوں نہیں؟ ایمان کمزور ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ایمان پر محنت کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی ایمان کے خاطر ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی آئے، وہ ابو جہل ظالم کے ماتحتی میں تھا اور وہ اس کو مارتے تھے بہت، اور وہ خاتون بھی بوڑھی خاتون تھی، اتنا مارا کہ اس کے آنکھوں کی یہ بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی وہ، اور وہ اس پر مجبور کر رہے تھے کہ ایمان سے ہٹ جاؤ، اتنے خداؤں کو آپ نے چھوڑ دیا، ایک رب کو آپ پکارتے ہو، اور پھر بھی یہ کہتے تھے احد احد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو ابو جہل ظالم اس کو مارتے تھے بہت، مارنے کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی۔ پھر اس پر بھی ان کو یعنی وہ مطمئن نہیں، بلکہ مزید اس کو کیا کہ اے بوڑھے، آپ کی یہ بینائی ہمارے لات اور عزا نے چھین لی ہے، آپ ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کر رہی ہے نا، اس لیے ہمارے بت جو لات اور عزا بڑے بت ہیں، انہوں نے آپ کی یہ بینائی چھین لی ہے۔ تو خود فرمانے روایت میں ہے کہ یہ بوڑھی خاتون، جب ان کو یہ پیغور ملا یا غار دلایا گیا کہ آپ کی بینائی لات اور عزا نے چھینا ہے، وہ فوراً کمرے میں جا کے سجدے پہ گر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگی، سجدے میں رو رو کر، اے اللہ، میں نے دین کے خاطر ہر قسم کی تکلیف برداشت کیا، مارتے رہے مجھے، مارتے رہے، میرے جسم سے خون نکلا، میں برداشت کرتی رہی، میرے بینائی چلی گئی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن ابھی مجھے ہاتھ دلا رہے ہیں ابو جہل
کہ آپ کی بینائی لات اور عزا نے چھین لیا ہے، اے اللہ آپ حقیقی ذات ہے، میرے بینائی کو واپس کر دے۔ تو جس ہی سجدے سے وہ اٹھ گئی اس کی بینائی آ چکی تھی۔ اندر کیا تھا؟ ایمان مضبوط تھا، ایمانی قوت تھی۔ اب ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ بھی ہمارے اوپر آ جائے تو ہم جھوٹ کہنے کے لیے فٹافٹ تیار ہے۔ ایک نہیں کئی دفعہ مختلف لہجوں میں ہم جھوٹ کہنے کے لیے اور جان چھڑانے کے لیے ہم کیا کیا جھوٹ بولیں گے، کیا کیا ہم نافرمانی کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ایمان کو بچانے کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ روایت میں ہے فرعون کی جو خادمہ تھی مشاطہ، جو فرعون کے بیٹیوں کے بالوں میں کنگھی کرتے رہتی تھی اور اس کی خدمات وغیرہ اس کے ذمہ تھی، تو ایک دفعہ فرعون کے بچوں کے بالوں میں وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ اب اس کی زبان تو عادی ہو چکی تھی، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اتنے میں اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ بچی نے سن لیا، فرعون کی بچی نے کہا اچھا رب تو ہمارے ابو ہے، فرعون ہے، آپ دوسرے رب کا کہہ رہی ہو؟ نے کہا نہیں رب موسیٰ کا جو رب ہے وہ ہمارا رب ہے۔ اچھا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور فرعون سے کہا ابو جو خادم آپ نے رکھا ہے وہ آپ کو خدا نہیں کہتا، وہ کسی اور خدا کی عبادت کر رہی ہے۔ اچھا، اس کو بلایا، آپ مجھے خدا نہیں مانتی ہے، انا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا خدا تمہیں ہوں۔ تو اس میں ایمانی قوت تھی، وہ کہنے لگی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو فرعون ظالم نے اس کو سزا دینے کے لیے دربار میں بلایا اور اس کو لٹھایا اور اس کے ہاتھوں پہ کیل گاڑ دیے اور اس کے پاؤں پر بھی کیل گاڑ دیے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ اس کو مارنا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ اس کلام سے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، مجھے رب مانو، میں خدا ہوں۔ لیکن ایمان مضبوط ہے اندر سے، وہ پھر بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ نہیں، مشیروں نے کہا بادشاہ صاحب کچھ ایسا کر لو، اس کی چھوٹی سی بچی ہے، اس کو بلاؤ اور جب وہ دودھ پینا شروع کر دے اس وقت اس کے بچی کو اس کے سینے پہ ذبح کر دو تو یہ ڈر جائے گی اور ایمان سے۔ نے کہا یہ تدبیر تو اچھا ہے، ابھی میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے، بہت آسان کام ہے، لیکن جنہوں نے یہ قربانی دی کتنی مشقت کے ساتھ، اللہ اکبر۔ ظالم نے اس بچی کو بلایا اور وہ منگوایا اور وہ لایا گیا اور اس کے چھوڑ دیا اور وہ دودھ پی رہی ہے۔ اتنے میں ظالم نے حکم جاری کر دیا کہ اس کے سینے پر ہی اس کو ذبح کر دو تاکہ اس کے منہ سے جو دودھ بہ رہی ہے ابھی اس کی گردن سے خون بہنا شروع ہو جائے۔ اس کو ذبح کیا اور اس کے جسم پہ اپنی پیاری بچی کے خون بہ رہی ہے۔ ہم کہتے دیکھو واپس ہو جاؤ، مجھے رب مان لو ورنہ آپ کی بھی یہی حشر ہے۔ لیکن اندر ایمان مضبوط ہے، وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ فرعون ظالم نے اس کی بھی مارنے کا حکم دیا، لیکن وہ اس نے ایک درخواست کی، فرعون ایک بادشاہ مجھے تو پتہ ہے آپ مجھے بھی ذبح کرو گے، کرنے دو، لیکن ایک درخواست ہے کہ یہ پیاری بچی اور مجھے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دے تاکہ ہم ماں اور بچی ایک ہی قبر میں ہم ساتھ سو جائے۔ کتنی محبت برداشت کر رہے۔ آج ماں جو ہے نا نماز بھی چھوڑ لیتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن بچے کو آرام سے رکھ کے اور بچی کی خدمت میں لگی رہتی ہے، نماز کا کوئی احساس نہیں ہے۔ جب اس ظالم نے یہ کام کر لیا، اس کو بھی شہید کیا، تو یہ اپنے دربار میں آیا اور اپنے گھر میں آیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے تو عجیب کارنامہ کیا آج۔ کیا کارنامہ کیا؟ وہ خاتمہ جو تھی نا وہ مجھے خدا نہیں مان رہی تھی، اس کا خاتمہ میں نے کر دیا۔ بیوی
بھی مسلمان ہو چکی تھی چپکے سے، بی بی آسیہ۔ اس نے کہا ظالم آپ نے بہت برا کیا۔ اچھا میں نے بہت برا کیا؟ اس کو غصہ آیا، اس کو سمجھایا، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں آپ نے بہت برا کیا، آپ بھی مجھے خدا نہیں مانتے۔ نہیں نہیں آپ میرے شوہر ہے، ہمارا خدا وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرعون کو غصہ آیا، آپ نے بیوی کو دربار میں بلایا، درباریوں کے سامنے اس کو سزا دی، لیکن وہ نہیں ہٹی۔ کیا اندر کیا تھا؟ ایمان، لیکن مضبوط ایمان تھا۔ ہم ہوتے اللہ معاف فرمائے بس۔ اس کے ساتھ بھی یہی حشر کیا، اس کو بھی لٹھا دیا اور اس کے ہاتھوں پہ کیل گاڑ دیے، پاؤں پر بھی کیل گاڑ دیے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، کوڑے اس کو لگتے رہے، یہ حرکت نہ کر سکے۔ ایسے سزا تو ہمیں، میں سوچتا ہوں ہمارے زمانے میں کسی کو ملے ہی نہیں، تصور بھی نہیں کر رہے ہم۔ اور فرعون ذی الاوتاد، ظالم، لیکن اس کو جب پتہ چلا کہ یہ ایمان سے ہٹتی نہیں ہے، ظالم نے کہا کہ اس کے کپڑے اتار دو۔ اب علماء لکھتے ایک طرف حیا ہے، دوسری طرف امتحان ہے، لیکن امتحان میں پاس ہونے کے لیے اپنے حیا کو بھی برداشت کر رہی ہے، وہ پھر بھی ایمان سے ہٹتی نہیں ہے۔ پھر اس کو اس پر بھی تسلی نہیں ہوا، ظالم نے اپنے خادموں سے کہا، درباریوں سے، اس کی زندہ جسم سے چمڑا اتارنا شروع کر دو۔ اس کے ہاتھوں پہ تو کیل گاڑ دیے، حرکت نہیں کر سکتی ہیں، پاؤں پہ کیل گاڑ دیے، اب اس کے زندہ جسم سے چمڑا اتارنا شروع کر دیا۔ چمڑا اتار اتار کے وہ پھر بھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہی ہے۔ اس کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، اور وہ ابھی پھر بھی جو ہے نا وہ میں ابھی کہتے ہیں ابھی مرچی اور مسالہ لے آؤ، اس کے زخمی جسم پہ اس کو ڈال دو تاکہ یہ تڑپ پہ تڑپ کے مر جائے۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں بھائی، بہت ہلکی سی بات ہے آپ سنیں، لیکن کتنی مضبوط ایمان والے لوگ تھے۔ ان ظالموں نے اس کے جسم پہ مرچ مسالہ ڈال کر، اور وہ تڑپ رہی ہے وہ، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر رہی ہے۔ احد احد، آخری ہر بات ظالم استعمال کر رہے، میرا جو ششمہ حل ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، اس کی طرف اس کا چہرہ کر دو تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں تو مر رہی ہوں اور یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں مجھ سے رہ جائے گی، یہ سہولیات کی زندگی۔ جب اس نے کہا تو اور رب سے کہنے لگے، یا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے رب، میں نے کافی تکلیف برداشت کی ہے، میرے ہاتھوں پہ کیل گاڑ دیے، میرے پاؤں میں کیل گاڑ دیے، میرے جسم سے چمڑا اتار دیا گیا، میرے جسم کے اوپر، زخموں کے اوپر مرچ مسالہ ڈال دیا گیا، میں برداشت کرتی رہی، لیکن ابھی گندے بنگلے کا، کوٹھی کا غار دلا رہے ہیں۔ اے بنگلہ یہ، اے اللہ، اس سے بہتر بنگلہ مجھے دے دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار اپنے ہاں جنت میں مجھے ایک مقام، ایک دربار دے دیجئے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے کردار سے، وقومی، اور اس کے قوم کے کردار سے، جو ظالم قوم میں نجات عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، روح کو چھین لیا اور وہ انتقال کر گئی، شہید ہو گئی۔ اب یہ اتنی تکلیف برداشت کیوں کر رہی ہے؟ اندر ایمان ہے، ایمان۔ میرے دوستوں اور بھائی، ایمان پر محنت کرنا، یہ ایمانی مذاکرہ ہے، اور ہم سبھی جمعے میں جب جمع ہوتے ہیں یا اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ایمان سیکھنے کے لیے نکل آتے ہیں بھائی، کہ ایمان ہم سیکھیں بھائی۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں بہت، ایک روایت میں ہے، ہمیں جو ایمان ملا ہے یہ تعجب والا ایمان ہے۔ ایک روایت میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، واپس پہ جب آ رہے تھے تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال دیا آرام کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر جب قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے، وہیں پہ تیمم کر لیا اور ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، وہ سامنے پانی ہے، آپ تیمم کر رہے ہیں، کیا معلوم
کہ میں یہاں تک زندہ پہنچ سکوں گا یا نہیں، ایسا نہیں کہ یہاں تک میں آ جاؤں اور راستے میں میرا روح پرواز ہو جائے، میں بے وضو کی حالت میں ہوں۔ اس لیے میں نے یہ عادت بنائی، جہاں میں جو ہے نا میرے وضو کی ضرورت ہوتی وہیں پہ میں اپنے وضو کو دوبارہ بنا لیتا ہوں، ورنہ تیمم ہی کر لیتا ہوں۔ اس لیے میں نے تیمم کر لیا تاکہ میں وضو کی حالت میں ہوں۔ پھر مجلس میں بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے، اے میرے صحابہ، یہ سب سے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ نے کہا انبیاء کا ہے، ملائکہ ہے، کیونکہ وہ سرے سے نافرمانی نہیں کر رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس کا حکم ملے وہی کر رہے، نافرمانی کر ہی نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے ملائک کی ایمان پر کیا تعجب کرنا ہے، وہ تو ایمان لائیں گے ضرور، کیونکہ ان سے نافرمانی نہیں ہوتی ہے، خواہشات ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ ان کا ملاقات ہوتا ہے تو وہ ایمان لائیں ضرور۔ کیا جب نہیں لائیں گے تو کیا کریں گے؟ ضرور ایمان لائیں گے وہ۔ پھر صحابہ نے کہا سب سے عجیب ایمان پھر انبیاء کا ہوگا۔ کیوں بھئی؟ انبیاء کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یزید ولا ینقص۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء جب ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی بھی ہوتی ہے، ملائک بھی اللہ سے براہ راست آ جاتے ہیں، وحی بھی ان پر آ جاتی ہے، تو ایمان تو لائیں گے ضرور۔ پھر صحابہ نے کہا پھر ہماری ایمان جو ہے نا عجیب ایمان ہوگی، صحابہ کرام کی تعجب والی ایمان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی آپ لوگوں کی ایمان پر کیا تعجب ہے؟ آپ ہمیں دیکھ رہے ہو، میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں آپ کے پاس، میرے پاس وہی آتی ہے، آپ وہ کیفیت بھی دیکھ رہے ہو، اور قرآنی آیات نازل ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہو، تو آپ ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا کرو گے؟ آپ لوگوں کا ایمان لانا کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے۔ صحابہ چپ ہو گئے، پھر کس کے ایمان تعجب والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ دوست، کچھ امتی کئی سال بعد آئیں گے، آپ حضرات کے بارے میں فرما رہے ہیں، انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ وہ کیفیت دیکھی ہوگی جن میں ملائکہ انبیاء کے پاس آتے ہیں، نہ قرآن کو اترتا ہوا انہوں نے دیکھا ہے، بلکہ مغیبات پر ان لوگوں نے پکا ٹکا ایمان لایا ہوگا اور ایمان لائیں گے۔ ان لوگوں کا ایمان بہت ہی عجیب ایمان ہے۔ اب اتنا عجیب اور ایمان ہمیں ملا ہے، اس کی قدردانی کرنی ہے، اس کو بچانا ہے میرے دوستوں اور بھائی، اور یہی اللہ کے راستے میں نکل کے بندے کو یہ قوت ملتی ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ ایک اپنی عبادت سے جو ایمان میں مضبوطی آتی ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ دوسروں کو فکر جو ہے اس سے ایمان میں جو مضبوطی آتی ہے نا وہ اس سے بڑھ کر ہے اپنی عبادت سے۔ پھر وہ اس پر وہ قصہ ذکر کرے مختصر سا۔ ایک بزرگ تھا، وہ جنگل کی طرف گیا اور جنگل میں بیٹھ گیا اور بس اللہ اللہ کرنے لگا، ذکر عبادت۔ اس نے دل میں سوچا میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوا؟ اس نے ایک ٹہنی، خشک ٹہنی توڑ دی اور اپنے سامنے گاڑ دی زمین پہ اور رکھ دی۔ اس نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ خشک ٹہنی ہری ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوا، ورنہ جب تک یہ خشک ٹہنی میں نے ہرا نہ کیا ہو اس وقت تک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ بہت مشکل کام ہے نا، خشک ٹہنی عبادت میں لگا اتنے میں ایک فاسق فاجر آدمی گزر رہا ہے۔ اس نے دیکھا بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اللہ استغفار توبہ یہ کر رہا ہے۔ اس نے بھی سوچا میں نے بھی بہت نافرمانی۔ چچا کیا کر رہے ہو؟ بس اللہ کی عبادت کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں، ذکر عبادت۔ اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا۔ یہ سامنے کیا یہ خوش ٹہنی آپ نے کھڑا کیا ہے، یہ کیوں؟ میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، ہے اللہ میں اس وقت تک آپ کی عبادت کرتا رہوں گا جب تک یہ خوش ٹہنی آپ نے ہرا نہ کیا ہو۔ جب یہ ہرا ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میری عبادت قبول ہو گئے۔ اچھا، نافرمان فاسق نے سوچا آپ نے بھی بہت نافرمانی کی، آج تو بھی بس یہ کام کر لے۔ اس نافرمان فاسق نے بھی ایک جگہ میں کونے میں بیٹھ گیا اور ایک خوش ٹہنی توڑ دی اور اپنے سامنے گاڑ دیے، اور اس نے بھی توبہ استغفار شروع کر دیا۔ ایک طرف بزرگ لگا ہوا ہے، دوسری طرف وہ فاسق فاجر لگا ہوا ہے۔ ہم نے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اتنے میں ایک جنگل ہے، راستہ ہے، ایک آدمی گزر رہا ہے، اس کو پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ سوچا کچھ بندے تو بیٹھے ہیں، کہتے ہیں پانی کی ضرورت ہے۔ فاسق نے سوچا یار یہ بزرگ دے دے گا، یہ عرصے سے بیٹھا ہے، اس کے پاس انتظام ہوگا۔
یہ دے دے گا. اس نے بزرگ نے سوچا میں عبادت میں لگا ہوں, میری عبادت خراب نہ ہو جائے, اس کا کوئی بندوبست ہو جائے گا. نہیں, وہ نہیں دیا اس نے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر آواز لگائی, پانی کی ضرورت ہے. اس فاسق نے سوچا یار وہ بزرگ دے دے گا وہ پانی, کیونکہ وہ اس کے پاس انتظام ہوگا اور وہ عرصے سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہتر سمجھتا ہے. بزرگ نے سوچا میری عبادت میں وہ توڑ نہ آ جائے, میں لگا رہتا ہوں, مسلسل عبادت میں لگا ہوا ہوں, اس لیے نہیں دے سکتا ہوں, کوئی دے دے گا. تیسری دفعہ جب آواز لگائی, فاسق کو جو ہے نا برداشت نہیں ہوا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے, وہ پیاسا ہے, اس کو ضرورت ہے, اس کو میں پانی دوں, یہ ضروری ہے اس سے کہ میں یہاں پہ عبادت کر رہا ہوں, کیونکہ وہ دوسرا بھی نہیں دے رہے. اتنے میں وہ اٹھا اور اپنے مٹکے سے اس کو پانی لے گیا. جب اس کے پاس پانی لے گیا, اس کو پانی دیا, جب واپس آ رہے تو اس کا جو ٹہنی تھا وہ ہرا ہو گیا تھا. بس مجھے نہیں نا, وہ ہری ہو گئی وہ ٹہنی. یار یہ تو بہت جلدی ہری ہو گئی. بابا جو بزرگ بیٹھا ہوا ہے اس کی تو ہری ہو ہی گئی ہوگی, وہ تو کب سے بیٹھا ہے. جب آیا بابا بیٹھا ہوا ہے, وہ ذکر استغفار میں لگا, لیکن اس کی وہ ٹہنی ایسے ہی خشک ہے. فاسق فاجر نے کہا چچا آپ تو کب سے بیٹھے, میری ٹہنی تو ہری ہو گئی ہے. اس نے کہا کیسے, وہ بات سنا دی. تو اس پر وہ تبصرہ کر رہے کہ یہ دوسروں کی جو فکر ہے نا, یہ اللہ کو اتنا پسند ہے, اللہ کے دربار میں اتنی جلدی انسان پہنچ جاتا ہے کہ اپنی عبادات کے ساتھ اتنی جلدی وہ نہیں پہنچ سکتا. اب وہ بزرگ جو عبادت کر رہے وہ بھی صحیح تھا, لیکن اپنی عبادت کی بنیاد پر وہ اتنا جلدی نہیں پہنچ سکا جتنا یہ فاسق آدمی دوسری کی فکر پہ وہ وہاں پہ پہنچ گیا. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, ہم خود بھی اللہ کے راستے میں نکلے, جلد سے جلد اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگانے کی کوشش کریں, اور دوسروں کے بارے میں بھی ہم فکر کریں کہ بھائی دوسرے ساتھیوں کو بھی ہم اللہ کے راستے میں نکالیں.